ایک مسلمان کے لیے جو دوسرا علم سیکھنا فرض ہے وہ ہے شرعی مسائل۔ شرعی مسائل میں پھر سب سے پہلے عبادات ہیں اور پھر معاملات ہیں۔ عبادات میں جو سب سے پہلے عبادت ایک مسلمان پر لازم ہے وہ ہے نماز۔ نماز فرض ہے، تو نماز سے متعلق تمام تر ضروری مسائل کا سیکھنا بھی ایک مسلمان پر فرض ہے۔ یاد رکھیے گا، یہ اعلیٰ حضرت نے اصول لکھا ہے کہ فرض عین کا علم سیکھنا فرض، واجب کا علم سیکھنا واجب، اور مستحب کا علم سیکھنا مستحب ہے۔ تو نماز ہر عاقل بالغ مسلمان پر یہ فرض عین ہے، یہ اسے ادا کرنی ہوگی، اور جو ادا نہیں کرے گا وہ گناہ گار ہوگا۔ تو ظاہر ہے کہ یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جو مسلمانوں پر لازم ہے، تو اب اس کو صحیح طرح ادا کرنے کے لیے اس سے متعلقہ مسائل سیکھنا بھی فرض ہے، کہ اگر یہ مسائل نہیں سیکھیں گے تو یا تو ہماری نماز مکروہ ہوگی، یا پھر یہ نماز فاسد ہو جائے گی، یا پھر یہ نماز واجب الاعادہ ہوگی۔ تو ہم اپنی نمازوں کو ضائع کیوں کریں؟ ہم وقت دیتے ہیں، اہتمام کے ساتھ مسجد میں جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تو جب ہم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے تو پھر جس طرح وہ چاہتا ہے اسی کے مطابق حاضر ہو کر اس کی عبادت ادا کریں، تاکہ پھر یہ عبادت اللہ کی بارگاہ سے قبولیت کا شرف حاصل کرے اور یہ ہمارے لیے اخروی نجات کا سبب بنے۔ تو مسلمان پر چونکہ نماز فرض ہے، تو اب اس سے متعلقہ مسائل سیکھنا فرض ہے، یعنی نماز کے شرائط کتنے ہیں، کیا کیا چیزیں شرطیں ہیں، کتنے اس کے فرائض ہیں، کتنے واجبات ہیں، کتنے مفسدات ہیں، کن چیزوں کو ترک کرنے سے ہماری نماز فاسد ہو جائے گی، کن چیزوں سے ہماری نماز مکروہ تحریمی ہوگی اور پھر اس کو لوٹانا واجب ہو جائے گا، وہ کون کون سی چیزیں ہیں کہ اگر ہم نہیں کریں گے تو ہماری نماز شروع ہی نہیں ہوگی، یعنی جن کو ہم شرائط کہتے ہیں کہ جو نماز سے پہلے ہونا ضروری ہے، کہ اگر ان کو ادا نہیں کیا تو نماز کا آغاز ہی نہیں ہوگا۔ تو نماز سے متعلقہ وہ تمام تر ضروری مسائل کے جو نماز کی صحت کے لیے، اس کی تکمیل کے لیے ضروری ہے، وہ سیکھنا فرض ہے۔ پھر نماز کے لیے چونکہ طہارت شرط ہے، تو طہارت سے متعلقہ تمام تر ضروری مسائل، کپڑا پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے، پھر اس سے پہلے نجاست سے متعلقہ تمام تر ضروری معلومات کہ ناپاکی کتنی طرح کی ہوتی ہے، کتنی ناپاکی شریعت نے معاف رکھی ہے، کتنی معاف نہیں رکھی گئی، تو یہ طہارت سے متعلق مسائل سیکھنا بھی ہر عاقل بالغ مسلمان پر فرض ہے۔ پھر روزہ، یہ بھی ایک عبادت ایسی ہے کہ جو شریعت نے فرض قرار دی ہے۔ تو جب ماہ رمضان آتے ہیں تو ماہ رمضان میں چونکہ ہر عاقل بالغ مسلمان پر روزہ رکھنا فرض ہے، تو اب اس سے متعلقہ مسائل سیکھنا فرض ہوگا کہ روزہ کن کن چیزوں سے فاسد ہو جاتا ہے، اور کن صورتوں میں روزہ توڑنے پر کفارہ ہوگا، کن صورتوں میں روزہ توڑنے پر کفارہ نہیں ہوگا، وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ جو روزے کو مکروہ کر دیتی ہیں۔ وہ تمام تر مسائل کے جو روزے کی صحت کے لیے اور روزے کی تکمیل کے لیے ضروری ہے، ان تمام مسائل کا علم سیکھنا بھی مسلمان پر ضروری ہوگا۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال عطا فرمایا ہے، تو اب اس پر ضروری ہے کہ وہ زکوٰۃ سے متعلق مسائل سیکھے کہ مجھے زکوٰۃ ادا کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے، کتنے مال پر زکوٰۃ ہوگی، اور زکوٰۃ کس کس کو دی جا سکتی ہے۔ تو زکوٰۃ سے متعلقہ تمام تر ضروری معلومات، یہ بھی ضروری ہے کن اموال پر زکوٰۃ ہوگی، کتنی زکوٰۃ ہوگی، کس کو دی جا سکتی ہے، کس کو نہیں دی جا سکتی، اور کس کو دی تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، کس کو دی تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ ان تمام تر معلومات کو حاصل کرنا ایک عاقل بالغ صاحب نصاب مسلمان پر یہ علم سیکھنا بھی فرض ہے، کہ وہ نہیں سیکھے گا تو غلطیوں کا ارتکاب کرے گا اور اس کی یہ مالی عبادت ضائع ہو جائے گی اور وہ گناہ گار بھی ہوگا۔ اسی طریقے سے حج، جو عاقل بالغ صاحب نصاب صاحب استطاعت مسلمان ہیں، جس میں حج کے وجوب کی تمام تر شرائط پائی جاتی ہیں، تو اب حج سے متعلق تمام تر مسائل کا سیکھنا فرض ہے۔ ہماری ایک بہت بڑی تعداد وہ ہے کہ جو حج کی ادائیگی کے لیے روانہ ہوتی ہے، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے بڑے انعامات حاصل کریں گے، حج کا جو فرض ہے اس کو ادا کریں گے، ایک اچھے مقصد کے لیے، فرض کی ادائیگی کی تکمیل کے لیے وہ جاتے ہیں، لیکن مسائل نہیں سیکھے ہوتے، تو بارہا وہ کئی غلطیوں کا ارتکاب کر کے واپس آتے ہیں، اور کئی وہ غلطیاں کر چکے ہوتے ہیں کہ جس سے ان پر بسا اوقات دم اور بسا اوقات بدنہ لازم ہو چکا ہوتا ہے۔ لہذا ضروری ہے کہ جو عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں یا جو حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ حج سے متعلق، عمرے سے متعلق تمام تر معلومات کو حاصل کر لیں، ورنہ وہاں جا کر وہ حج و عمرے کے اندر غلطیوں کا ارتکاب کر کے وہ بہت زیادہ گناہوں کے مرتکب ہوں گے، کیونکہ یہاں پر ایک گناہ
ایک گناہ کے برابر ہی ہے، لیکن وہاں مکہ مکرمہ کے اندر خصوصاً حرم کے حوالے سے یہ حدیث موجود ہے کہ وہاں ایک نیکی 1,00,000 نیکیوں کے برابر ہے، تو پھر ایک گناہ 1,00,000 گناہوں کے برابر ہے۔ تو اب جب آپ حج کی ادائیگی کے لیے جا رہے ہیں تو پھر آپ حج سے متعلق اور احرام کی پابندیوں سے متعلق تمام تر ضروری معلومات حاصل کریں تاکہ آپ کا حج صحیح شرعی تقاضوں کے مطابق ادا ہو، اور پھر یہ قبولیت کا شرف حاصل کرے، اور پھر اللہ کی بارگاہ سے جن انعامات اور اکرامات کا وعدہ کیا گیا ہے اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے جن انعامات کا وعدہ کیا گیا ہے، آپ ان انعامات کے حقدار قرار پائیں۔ بصورت دیگر اگر آپ نے حج سے متعلقہ عمرے سے متعلقہ علم حاصل نہیں کیا تو پھر آپ کثیر گناہوں کا انبار لے کر واپس آئیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کی حج کی ادائیگی بھی نہ ہو، وہ حج فرض کے جو آپ پر لازم تھا وہ ادا نہ ہو۔ تو مسلمان پر لازم ہے کہ اگر وہ حج کے لیے جاتا ہے، اس پر شریعت کی جانب سے شرائط پائی جانے کی وجہ سے اگر حج لازم ہو چکا ہے تو حج سے متعلقہ مسائل سیکھنا۔ اسی طریقے سے قربانی اور دیگر عبادات، تو وہ عبادات کی جو فرض ہے یا واجب ہے ان کا علم سیکھنا بھی مسلمان پر فرض اور واجب ہوگا۔